السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 70 سے آیت نمبر 73 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہا کرو۔ اللہ تمہارے اعمال تمہارے لیے سنوار دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اس نے بڑی کامیابی پائی۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں، یعنی آیت نمبر 70 اور 71 میں، ایمان والوں کو تقوی اختیار کرنے، سچی اور حق بات کہنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے حقوق اور اس کے بندوں کے حقوق کی رعایت کرنے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور سچی، درست، حق اور انصاف کی بات کہا کرو، اور اپنی زبان اور اپنے کلام کی حفاظت رکھو، یہ سب بھلائیوں کی اصل ہے۔ اگر ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر کرم فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال تمہارے لیے سنوار دے گا، تمہیں نیکیوں
کی توفیق دے گا اور تمہاری طاعتیں قبول فرمائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اور جو شخص احکامات پر عمل کرنے اور ممنوعات سے بچنے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے، اس نے دنیا و آخرت میں بڑی کامیابی پائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ زبان ٹھیک رکھنا، جھوٹ، غیبت، چغلی، گالی گلوچ سے اسے بچانا بڑا اہم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تقوی کے بعد زبان سنبھالنے کا خصوصیت سے ذکر کیا ہے، ورنہ یہ بھی تقوی میں آ چکا تھا۔ یاد رہے کہ زبان کی حفاظت تمام بھلائیوں کی اصل ہے، اور اسی لیے دیگر کاموں کے لیے 2 عضو ہیں اور بولنے کے لیے 1 زبان، اور وہ بھی ہونٹوں کے پھاٹک میں بند اور 32 دانتوں کے پہرے میں قید ہے، تاکہ یہ بات پیش نظر رہے کہ زبان کو بے قید نہ رکھا جائے۔ زبان کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان صبح کرتا ہے تو تمام اعضاء صبح کے وقت زبان سے کہتے ہیں ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اگر تو ٹھیک رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہی شخص زبان کے شر سے نجات پاتا ہے جو اسے شریعت کی لگام کے ذریعے قابو کرتا ہے اور اسے اسی بات کے لیے استعمال کرتا ہے جو اسے دنیا اور آخرت میں نفع دے۔ انسان کے اعضاء میں سے زبان سب سے زیادہ نافرمان ہے، کیونکہ اسے حرکت دینے اور بولنے میں کچھ بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ اس کی آفات اور گمراہیوں سے بچنے میں لوگ سستی کرتے ہیں، اسی طرح اس کے جالوں اور رسیوں سے بھی نہیں بچتے، حالانکہ انسان کو گمراہ کرنے میں زبان شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کی حفاظت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 72 میں ارشاد ہے، بے شک ہم نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر امانت پیش فرمائی تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا، بے شک وہ زیادتی کرنے والا بڑا نادان ہے۔ اس آیت میں امانت سے کیا مراد ہے، اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، ان میں سے 5 قول ہم یہاں پیش کریں گے۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امانت سے مراد طاعت و فرائض ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر پیش کیا، انہیں کو آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں پر پیش کیا تھا کہ اگر وہ انہیں ادا کریں گے تو ثواب دیے جائیں گے، اور نہ ادا کریں گے تو عذاب کیے جائیں گے۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، امانت سے مراد نمازیں ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، خانہ کعبہ کا حج کرنا، سچ بولنا، ناپ تول میں اور لوگوں کی امانتوں میں عدل کرنا ہے۔ نمبر 3، بعض مفسرین نے کہا ہے کہ امانت سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جن کا حکم دیا گیا اور جن کی ممانعت کی گئی۔ نمبر 4، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمام اعضاء، کان، ہاتھ اور پاؤں وغیرہ سب امانت ہے، اس کا ایمان ہی کیا جو امانت دار نہ ہو۔ نمبر 5، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول یہ بھی ہے کہ امانت سے مراد لوگوں کی امانتوں اور عہدوں کو پورا کرنا ہے، تو ہر مومن پر فرض ہے کہ نہ کسی مومن کی خیانت کرے اور نہ اس کافر کی جس کا مسلمانوں سے معاہدہ ہے، اور یہ خیانت نہ خلیل امانت میں ہو نہ کثیر میں۔ ان 5 اقوال میں پہلے 4 اقوال تو تقریباً ایک ہی مفہوم رکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارادہ و اختیار کی قوت سے نواز کر
جو احکام کا پابند بنایا ہے وہ مراد ہے، اور پانچویں قول میں اسی مفہوم کی ایک خاص صورت کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ امانت آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر پیش فرمائی، پھر ان سے فرمایا کیا تم اس امانت کو اس کی ذمہ داری کے ساتھ اٹھاؤ گے؟ انہوں نے عرض کی ذمہ داری کیا ہے؟ ارشاد فرمایا ذمہ داری یہ ہے کہ اگر تم انہیں اچھی طرح ادا کرو تمہیں جزا دی جائے گی، اور اگر نافرمانی کرو تو تمہیں عذاب کیا جائے گا۔ انہوں نے عرض کی اے ہمارے رب، ہم اس امانت کو نہیں اٹھا سکتے، ہمیں نہ ثواب چاہیے نہ عذاب، ہم بس تیرے حکم کے اطاعت گزار ہیں۔ ان کا یہ عرض کرنا خوف اور خشیت کے طور پر تھا، اور امانت اختیار کے طور پر پیش کی گئی تھی، یعنی انہیں اختیار دیا گیا تھا کہ اپنے میں قوت اور ہمت پائیں تو اٹھائیں، ورنہ معذرت کر دیں۔ اس امانت کو اٹھانا لازم نہیں کیا گیا تھا، اور اگر لازم کیا جاتا تو وہ انکار نہ کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ امانت حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کی اور ارشاد فرمایا کہ میں نے آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں پر یہ امانت پیش کی تھی مگر وہ اسے نہ اٹھا سکے، کیا تم اس کی ذمہ داری کے ساتھ اسے اٹھا سکو گے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے اقرار کیا اور اس امانت کو اٹھا لیا۔ آیت نمبر 73 میں ارشاد ہے تاکہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے، اور اللہ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کی توبہ قبول فرمائے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ گزشتہ آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا کہ انسان نے اللہ عز و جل کی طرف سے دی گئی امانت کو اٹھا لیا اور اس کی ذمہ داری قبول کر لی۔ اب اس آیت مبارکہ میں امانت پیش کرنے کی حکمت بیان کی جا رہی ہے کہ ہم نے یہ امانت انسان پر اس لیے پیش کی تاکہ منافقین کا نفاق اور مشرکین کا شرک ظاہر ہو، اور اللہ تعالیٰ انہیں عذاب فرمائے، اور وہ مومنوں جو امانت کے ادا کرنے والے ہیں ان کے ایمان کا اظہار ہو، اور اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے اور ان پر رحمت و مغفرت کرے، اگرچہ ان سے بعض طاعات میں کچھ تقصیر بھی ہوئی ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان